الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، گزشتہ کئی دروس میں قرآن و سنت کے علمی معجزات پر گفتگو کرتے ہوئے جنین اور علم الجنین سے متعلق ہماری بحث ہوئی اور یہ کافی طویل ہو گئی. ہمارے سامنے سعودی عرب کے ہیئت الاعجاز العلمی کے تحت جو کتابچہ یا کتاب ہے، اس میں جو کچھ ہم نے پیش کیا دوسری کچھ کتابوں، تفاسیر اور معلومات سے بھی باتیں تھیں، اور کچھ چیزیں اس میں سے بعض ماہرین فن کے سے گفتگو اور پھر ان کے اعتراف اور اظہار کا تذکرہ. ابھی مزید اس میں 2-3 ایسے حلقات موجود ہیں جس میں مزید کئی گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، لیکن علم الجنین سے متعلق ہماری گفتگو قدر طویل ہو گئی، لہذا میں انہیں نظر انداز کر کے آگے بچے کی ولادت کے سلسلے میں قرآن و سنت کے ان علمی معجزات کے کچھ اور پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس میں ایک تو مولود یعنی پیدا ہونے والے بچے کی نوعیت، لڑکا یا لڑکی، ایک ہے کہ بچہ یا بچی ہونا، یہ ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے. دوسرا یہ کہ بچہ یا بچی دونوں میں سے جو بھی ولادت پاتا ہے اس کے اندر وراثت کے جو اوصاف، وراثتی خصوصیات مرد کی طرف سے یعنی ددیحال سے، اس کے خاندان اور سلسلہ نسب سے جو آتی ہیں، یا ماں کی طرف سے، عورت کی طرف سے یعنی ننیحال کی طرف سے جو اثرات آتے ہیں، یہ ایک دوسرا موضوع جس کی تصدیق آج کا جدید علم، تحقیق اور سائنس کر رہا ہے. تیسرا اسی سے جڑا ہوا بعض نصوص کو پیش کر کے ہم یہ 3 معجزات کو اکٹھا تذکرہ کر رہے ہیں. تیسری چیز ہے کہ دونوں میں بچے ماں یا باپ کی مشابہت، بیٹا یا بیٹی کا ہونا، بیٹے یا بیٹی کے اندر ماں یا باپ کی ظاہری شکل و صورت میں، طور طریقوں میں، عادات و اطوار میں مشابہت، اور پھر جین اور کروموزوم میں داخلی اوصاف اور صفات کے اندر، وہ چاہے بیماری کی شکل میں ہو یا دوسرے رنگ روپ اور آنکھوں اور چہرے مورے کی شکل میں ہو، ان کے سلسلے میں باپ یا ددیحال سے مشابہت، ماں یا ننیحال سے مشابہت. یہ 3 چیزیں جس کو جدید سائنس تسلیم کرتا ہے کہ کروموزومز کے ذریعے سے انسان کے مادہ منویہ اور ماں کے معدے کے ملاپ کے نتیجے میں نمودار ہوتی ہیں، یہ آج تسلیم کرے. قرآن و حدیث میں اس کے اشارات بلکہ بعض مقامات پہ کچھ صراحت بھی موجود ہے. چنانچہ گفتگو کرنے سے پہلے میں 2-3 قرآن کی آیتوں اور 2-3 حدیثوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا کہ الم یکو نطفۃ من منی یمنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور انسان کی حیثیت جو سرکشی پر آمادہ ہے، مخصوص سیاق و سباق میں ایک شان نزول کے ساتھ یہ آیتیں ہیں، ہم ادھر نہ جاتے ہوئے صرف اپنے موضوع سے متعلق پہلو کو پیش کر رہے ہیں. الم یکو نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہ منی کی بوند نہ تھا؟ انسان جو آج اور ہم انسان کی شکل و صورت میں ہے، ہم اپنے آپ پر غور کریں، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کہہ رہا ہے کہ انسان منی کا ایک قطرہ، ایک بوند تھا. کیا ایسا نہیں تھا؟ یمنا جو ٹپکائی گئی، جسے القا کیا گیا، مادر رحم میں ڈالا گیا، پھر وہ جمع ہوا خون یعنی علقہ، اور کچھ لوگوں نے یہاں ترجمہ علقہ کا لوتھڑا بھی کر دیا ہے. تو پہلے وہ ایک بوند تھا جسے القا کیا گیا، ڈالا گیا، پھر وہ علقہ یعنی جمع ہوا خون ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھیک انسان بنا دیا. ثم
ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پس اللہ نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک کیا. تو اس کا ترجمہ کیا کہ اسے ٹھیک، اللہ نے اسے ٹھیک انسان بنا دیا. ہاں، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، چنانچہ اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنا دی، لڑکا اور لڑکی. دیکھیے نطفہ ایک ہی ہے، مادہ منویہ ایک ہی جا رہا ہے ہاں مادر رحم میں، لیکن اسی سے کبھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، کبھی بچی پیدا ہو رہی ہے. جانوروں میں بھی کبھی نر پیدا ہو رہا ہے، کبھی مادہ پیدا ہو رہی ہے. یہ کوئی معمول کی بات یا سادہ بات نہیں ہے اگر آپ غور کریں. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. ہاں، ظاہریہ اور ملحدین قسم کے لوگ جو اتفاقات کہتے ہیں، کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ ہمیشہ یہ عمل ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ نر مادہ دونوں ہوتے ہیں؟ کیا ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ہمیشہ نر ہی نر پیدا ہو یا مادہ ہی مادہ پیدا ہو؟ ہاں، دونوں کا پیدا ہونا اس کا مطلب یہ کہ کسی ذات کی قدرت اور مشیت کار فرما ہے جو اس کائنات کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ نظام قائم کیے ہوئے ہیں. چنانچہ اس آیت کو ابھی ہم آگے دیکھیں گے. ایک دوسری آیت سورۃ الدہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو یعنی مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے، مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے انسان کو پیدا کیا. نبتلی ہے جسے ہم آزماتے ہیں. کلانی صاحب نے ترجمہ کیا جسے ہم الٹ پلٹ کرتے رہے الگ الگ حالتوں میں. پھر اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. نطفتن امشاجن پر غور کیجئے، یعنی ملا جلا نطفہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مرد کا پانی اور عورت کا پانی دونوں آدھو آدھ ہوتا ہے. یہ ایک دوسری آیت ہے. ان دو قرآن کی آیتوں کے علاوہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. یہ سورۃ الطارق کی آیت ہے کہ لہٰذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. وہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، دفق اچھال کے ساتھ جو پانی نکلے آگے بڑھے، تو اچھلنے والے پانی سے، اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا. کون سا پانی؟ یخرج من بین الصلب والترائب. 1400 سال پہلے اللہ کا کلام یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ پانی اچھلنے والا کون سا ہے، کہاں سے بنتا ہے. تو کہا پشت اور سینے کی، جو پشت یعنی پیٹھ، پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. ترائب تریبہ کی جمع ہے. یہ سینے کی وہ ہڈیاں جو دونوں ثدیین یعنی پستانوں کے بیچ میں ہوتی ہے، اس ہڈی کو کہتے ہیں. یا بعض لوگوں نے کہا کہ جہاں عورتیں ہار لٹکاتی ہیں اور ہار لٹکتا ہے، جیسا کہ شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا. تو یہ گویا اور کچھ لوگوں نے کہا پسلیوں کا حصہ جو دونوں سینے کے درمیان کے حصے میں جو ہڈی ہوتی ہے. تو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے ہم نے اسے نکالا، یا وہ نکلتا ہے وہ پانی. ابھی قرآن کی ان آیتوں اور آگے کی حدیثوں کی کچھ گفتگو اور تشریح ہم کریں گے. اس سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کریں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. یہ روایت جو صحیح مسلم سے میں نقل کر رہا ہوں، اس میں کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، الفاظ کے فرق کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ. کہ وہ کہتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاءت ام سلیم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فقالت یا رسول اللہ، تو کہا اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی حق سے شرماتا نہیں. فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، تو کیا عورت پر بھی غسل ہے، غسل کرنا واجب ہوگا جب اسے احتلام ہو جائے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے احکام و مسائل کا ایک پہلو ہے جسے بغیر کسی تفصیل کے میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے مرد عورت کے ایسے معاملات کے بارے میں سوال کر رہی ہیں جسے عام طور سے باعث شرم مانا جاتا ہے.
اور ہمارے یہاں منکرین حدیث ایسی بعض روایتوں کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس میں عریانی ہے، لیکن دیکھیے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کتنے گہرے علم اور صحیح ذوق والی تھی، اور قرآن و حدیث کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ انسانوں کو جن باتوں کے سلسلے میں معلومات دینا، احکام و مسائل بتانا ضروری تھا، ان تمام چیزوں کو صاف صاف واضح انداز میں بیان کیا ہے، چھپا کر نہیں رکھا۔ یہ علم کا تقاضا بھی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس جو طب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر انہیں مرد اور عورت کے خفیہ آرگنس یا جنسی معاملات کو اور ان کے آلات کو کھول کھول کر بیان نہ کیا جائے، ان کے کاموں اور ان کی بیماریوں کے بارے میں تفصیل نہ بتائی جائے، تو وہ علاج معالجہ کیسے کر سکیں گے؟ ایسے ہی انسان اگر طہارت کا محتاج ہے، نماز روزہ اور عبادات کرنے کے لیے پاک صاف رہنا ہے اسے، تو اسے طہارت کے احکام جاننا ہے کہ حیض آنے پر عورتوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان کو کس طریقے سے کون سے آداب اور احکام اختیار کرنا چاہیے، کون سی عبادت کرنا چاہیے، کون سی نہیں کر سکتے، پھر جب وہ سلسلہ منقطع ہو تو پاکی اور صفائی کیسے حاصل کرنا چاہیے، مرد اور عورت کا تعلق کیسا ہو، یہ احتلام ایک فطرت کا تقاضا ہے، یہ واقع ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رویے میں ہمارے لیے تعلیم کا پہلو بھی ہے کہ علم کو حاصل کرنے میں، خاص طور سے دین کی معلومات جاننے کے سلسلے میں شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے سنجیدگی اور وقار کے ساتھ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اور اس قسم کی قرآن کا ارشاد ہے، یہ حدیثوں میں ہے۔ بہرحال حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا، اور اس قسم کے سوالات اور تحقیق نہ کرنا یہ معیوب بات ہے، یہ شرم خیر لاتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن گناہوں اور برائیوں کے معاملے میں شرم و حیا مستحسن اور اچھی چیز ہے۔ دین سیکھنے، علم حاصل کرنے کے سلسلے میں شرم کرنا مذموم اور بری بات ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلیم نے جب سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عورت کو جب احتلام ہو تو اس کو جو ہے غسل کرنا ہوگا۔ اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے، نمی دیکھے۔ مردوں کے اعضاء، تناسلی اعضاء اور عورتوں کے اعضاء میں فرق ہے۔ مردوں کا معاملہ خارجی ہوتا ہے، تو احتلام کی شکل میں مردوں کو معلوم ہو جانا نسبتاً آسان ہے۔ خواتین کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک شرط یہاں رکھی گئی کہ مرد، اگر عورت کو ایسا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے احتلام ہوا، لیکن اگر وہ نمی نہیں دیکھ رہی ہے تو بظاہر غسل کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، غسل کی کوئی ضرورت نہیں اگر اسے احساس ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ پانی یعنی نمی کو دیکھ رہی ہے، تب اسے غسل کرنا ہوگا۔ یہ اشارہ بھی ہم جان سکتے ہیں کہ آج اگر آپ اطباء سے، اس فن کے ماہرین سے جو عورتوں کی جسمانی کیفیات، تشریح الاعضاء یا فزیکل کنڈیشن سے واقف ہیں، یا علم الجنین اور ان امور سے واقف کار ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے تو جدید سائنس کے جاننے والے عام طور سے یہ کہیں گے کہ مردوں کو جس طرح احتلام ہوتا ہے خواتین کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کر رہے ہیں کہ احتلام ان کو بھی ہوتا ہے۔ ہاں، کیفیت کا کچھ فرق ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کی اس شرط سے اشارہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلیم نے پوچھا، ام المومنین حضرت ام سلمہ وہاں موجود تھی، راویہ حدیث وہی ہیں، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ او تحتلم المرأة فقال تربت یداک فبما یشبہها ولدها، کیا عورت بھی، ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ ایک انداز تھا عربوں کا، یہاں مقصود ہوتا تھا، یہ الفاظ مقصود نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ ایک انداز بیان تھا۔ فبما یشبہها ولدها، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا بچہ، اس کا بیٹا اس سے مشابہت کیسے اختیار کرتا؟ گویا عورت کا پانی، جسے بعض علماء نے اسی کو لکھا کہ یہاں عورت کے پانی سے مراد دراصل اس کا بیضہ ہی ہے، جس میں جا کر مادہ منویہ کا کیڑا، اسپرم یا منی کا وہ کیڑا جو 1,00,000 ملین کئی ملین میں سے نکل کر ایک جاتا ہے، اسی میں پیوست ہوتا ہے۔ تو یہ البیضۃ الانوثیہ، انوثہ میں جا کر جو پیوست، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد وہی ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول نے پوچھا کا یہ بیان ہے کہ ماں کی مشابہت جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یا بچے کے اندر ہوتی ہے،
وہ اس وجہ سے کہ ماں کا پانی بھی یا ماں کا مادہ منویہ کا کچھ حصہ، منویہ مادہ منویہ سے مراد میری وہ ہے جو بچے کی تخلیق میں جو مادہ قدرتی طور سے ماں کی طرف سے شامل ہوتا ہے اور جس کو ماء الرجل رجل کہا گیا، آج کی اصطلاح میں اس کو بائزہ یا اوا یا جو بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے، یہ آپ کی یہ جانب سے گویا یہ تعلیم ہے، اشارہ ہے کہ بچے کے اندر مشابہت ہوتی ہے، بچے کے اندر جو ہے وراثت کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک دوسری روایت جو قدر تفصیل سے ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم کی خبر پہنچی۔ آپ ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو عبداللہ بن سلام یہ یہودی علماء میں سے ایک ممتاز عالم دین تھے، حبر یا حبر جنہیں کہا جاتا ہے، احبار کی واحد۔ تو عبداللہ بن سلام کو جب پتہ چلا، ان کو یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مدینہ تشریف لائے ہیں، فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، تو عبداللہ بن سلام آپ کے پاس کچھ چیزوں کو کچھ سوالات لے کر آئے اور کہا انی سائلک عن ثلاث لا يعلمهن الا نبی، کہ میں آپ سے تین چیزوں کی بابت تین سوال پوچھنے والا ہوں، تین چیزوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں، ان سوالوں کا صحیح جواب صرف نبی کو ہی معلوم ہو سکتا ہے، نبی ہی ان کا جواب جانتا ہے اور جواب دے سکتا ہے۔ گویا صاف صاف یہ کہا کہ آپ نبی ہونے کے دعوے دار ہیں، میں ان تین سوالوں کے واسطے سے ذریعے سے آپ کی نبوت کو جانچنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں، یعنی تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اس زمانے میں بھی یہ صاحب علم تھے، عام لوگوں کا بھی معاملہ تھا کہ اب ایک دعویٰ کیا ہے پیغمبر نے تو جو لوگ حقیقت کے متلاشی اور جویا ہوتے تھے وہ صحیح طریقے سے معلوم کرنا چاہتے تھے حقائق۔ یہ تحقیق کا انداز ہے، ہر معاملے میں کوئی دعویٰ ہو تو اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس دعوے کی دلیل کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ایک عالم تھے، انہوں نے تین سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور آپ نے تمہید میں یہی بات کہی۔ پہلا سوال جو انہوں نے کیا، ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی ابتدائی پہلی آغاز والی جو ہے نشانی کیا ہوگی؟ گویا یہ آخر کی جو بڑی نشانیاں ہیں وقوع قیامت سے بالکل قریب میں پہلی واقع ہونے والی، اب قیامت واقع ہونے والی ہے، اس وقت کی نشانیوں سے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ قالا اخبرانی جبریل آنفا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھ کو جبریل علیہ السلام نے ابھی بتایا، ابھی جبریل علیہ السلام، آپ کہہ رہے ہیں آپ سے سوال ہو رہا ہے اور پھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جبریل نے مجھے بتایا، یعنی حضرت جبریل کے بتانے سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا۔ آپ کو جو غیب معلوم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے جبریل کو بھیج کر یہاں بتایا جا رہا ہے۔ قال ابن سلام، تو حضرت ابن سلام نے کہا ذاک عدو الیہود من الملائکہ، یہ فرشتوں میں سے وہ شخص ہے جو یہود کے دشمن ہے، یہ ان کا خیال تھا یہودیوں کا۔ چنانچہ جیسے حضرت جبریل کا نام آیا تو انہوں نے تبصرہ کیا یہ تو ہمارے دشمن ہے، یہودیوں کے دشمن ہے۔ قال اما اول اشراط الساعہ فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے یہودیوں کے دشمن ہونے والی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، یہ ان کا ایک خیال تھا، اصل سوال پر توجہ دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ دوران گفتگو اگر کوئی غیر متعلق بات آ رہی ہے اور اس سے گفتگو کے نہج اور مقصد سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے وقتی طور سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی پہل نشانیوں میں سے یہ ہے، ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک دے گی، اکٹھا کر دے گی، مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ وَأَمَّا اول طعام یاکلہ اہل الجنہ، دوسرا سوال جو تھا حضرت عبداللہ بن سلام کا کہ جنت، اہل جنت سب سے پہلے کون سا کھانا کھائیں گے، انہوں کیا کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ سب سے پہلا کھانا جسے جنت کے لوگ جنتی کھائیں گے فزیادۃ کبد الحوت، تو یہ حوت مچھلی کے کلیجی کا زائد حصہ، اس کا بڑھا ہوا حصہ، مچھلی کی گویا کلیجی یا جگر۔ وَأَمَّا الْوَلَدْ، کہا بچہ کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے؟ میں نے سوالات میں پہلا ہی سوال پڑھا تھا، دوسرا سوال وما اول طعام یاکلہ اہل الجنہ، پہلا کھانا کیا ہے جس کو اہل جنت کھائیں گے، تیسرا سوال تھا وما بال الولد
ينزع الى ابيه او الى امه، اور بچے کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف کھینچتا ہے یا ماں کی طرف کھینچتا ہے، یعنی دونوں میں سے کسی کی طرف کھینچتا ہے، مطلب ان کی مشابہت ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں رہا بچے کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہی ہمارا اصل مقصود ہے علمی معجزے کے اعتبار سے، فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ، کہ جب آدمی کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کرتا ہے، عورت کا پانی وہ غدودوں سے نکلنے والے افرازات اور چکنے مادے جو انٹرکورس اور میاں بیوی کے ملاپ کے وقت نکلتے ہیں، ہاں یا تو وہ مانا جائے، اور اس وقت جو سینے اور پیٹھ کے درمیان سے ان کے یہاں بھی جو پانی نکلتا ہو وہ مراد ہو، یا پھر مادہ نکل کر جو بچے دانی کے سرے پر بیضے دانی ہوتی ہے اور اس سے بیضہ نکل کر جو بچے دانی میں جاتا ہے وہ بیضہ مراد ہو۔ تو جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو یہ پانی یعنی مرد کا پانی بیٹے کو، بچے کو، مولود کو کھینچتا ہے، یعنی اپنا اثر ڈالتا ہے، اپنی طرف اپنی مشابہت ڈالتا ہے۔ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ، اور جب عورت کا پانی سبقت کرتا ہے آدمی کے پانی پر، مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ، تو یہ عورت اپنی طرف بچے کو کھینچتی ہے، یعنی اپنی مشابہت ڈالتی ہے۔ قالا، ان تینوں سوالوں کا جواب سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہودی جو ہے وہ بڑے بہتان تراش قوم ہے، آپ ان کو ابھی نہ بتائیں، اور جب وہ ان کو بلا کر آپ ان سے میرے بارے میں سوال کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک جماعت کو بلایا، پھر پوچھا عبداللہ بن سلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو کہا ہم میں سب سے بہترین شخص ہیں، سب سے بہترین شخص کے بیٹے ہیں، ہاں، اور ہم سے سب سے افضل ہیں، افضل شخص کے بیٹے ہیں۔ بعد میں یہ بھی ہے کہ سب سے بڑے علم والے ہیں، علم والے کے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے، مسلمان ہو جائے تب، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو اس سے بچائے، اللہ ان سے اس سے بچائے۔ آپ نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اس درمیان گھر میں پیچھے کی جانب چھپ گئے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کہہ لی اور حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں بالکل پختہ بات کہہ دی کہ ہاں وہ ہمارے درمیان معتبر شخصیت ہیں، سب سے بہترین آدمی ہیں، سب سے بہترین آدمی کے بیٹے ہیں، تب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑ سے باہر آئے، گھر سے نکلے اور ان سب کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ سننا تھا کہ یہود نے فوراً پلٹا مارا، ہاں، اپنی بات کو پلٹ دیا اور کہا کہ ہم میں سب سے برے انسان ہیں اور سب سے برے انسان کے بیٹے ہیں، اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام کی تنقید کرنا شروع کر دی، ان کو برا کہا۔ ہاں، تو یہ سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ھذا كنت اخاف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اسی بات سے ڈرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہاں، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک دوسرا واقعہ ایک دوسرے یہودی عالم کا ہے، اس میں سوالات تھوڑے مختلف ہیں لیکن آخری سوال وہی ہے جو حضرت عبداللہ بن سلام کا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے اہل جنت کہاں رکے رہیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صراط کے پاس اندھیرے میں ایک جگہ رکے رہیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد پہلا تحفہ کیا ہوگا؟ مچھلی کی کلیجی یا کبد، جگر کا ٹکڑا یا اس کا زائد حصہ۔ پھر اس کے بعد انہیں کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ تو جنت کے اندر چرنے والا ایک بیل ذبح کر کے ان کو کھلایا جائے گا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے اس درمیان نے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے سوال کر رہے، میری بات مانو گے؟ کہا میں سن رہا ہوں۔ ہاں، پھر آخری سوال جو اس نے کیا وہ یہی کیا کہ میں تمہارے پاس ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ ماء الرجل ابیض، کہہ رہے ہیں کہ کیا، تو کہا کہ بچے کا اور بچی کا، بچے کی نومولود کی مشابہت آدمی یا عورت سے کس طرح ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بچے کے بارے میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ بچہ، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد ہوتا ہے۔ یہ عام طور سے دونوں کے پانی میں فرق ہے، یعنی دونوں کا پانی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، فَإِذَا اجْتَمَعَ، جب یہ دونوں اکٹھا ہوتے ہیں، فَعَلَى مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، اب اگر آدمی کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے،
स्पर्म या नुत्फा जो भी कह लें उसका एक जुज, हाँ, जो भी गालिब आ जाता है तो वो बेटा या बेटी पैदा करते हैं। जिसका मादा मनविया गालिब आता है उसकी जीन्स होती है, यानी लड़का या लड़की होती है। तब इस यहूदी आलिम ने कहा कि लक़द सदक़ता, आपने सच कहा, व इन्नका लनबियुन सुम्मा इंसरफ़ फसहबा, आप यकीनन नबी हैं। ईमान नहीं लाया लेकिन ये एतराफ़ किया कि अल्लाह आप यकीनन नबी हैं, फिर वो पलट कर चला गया। यहाँ एक पहलू ये भी है, कहते अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो गए, यहूदी आलिम थे। ये यहूदी आलिम इसने इस्लाम अगरचे कबूल नहीं किया लेकिन एतराफ़ किया। उस वक्त उन लोगों ने इस तनाजुर में ये सवाल किया था कि पिछली नबूवतों और आसमानी तालीमात की बुनियाद पर वो ये जानते थे कि इस बात का ठीक ठीक इल्म एक नबी ही रख सकता है, दुनिया का कोई इंसान ये बात नहीं जान सकता। उस वक्त ये जानते थे। आज के साइंसदां मुहक्किकीन जो साइंस और साइंस की गहरी तहकीकात अपने पास रखते हैं, वो इस तनाजुर में ये बातें जानते हैं कि ये तहकीकात जो आज हमने हासिल की है, जो नतायज हमने बरामद किए हैं, बड़ी मेहनत से कद्दो काविश के बाद, मुख्तलिफ चीज़ों की जांच पड़ताल के बाद, तहकीकात के बाद, ये कुछ सालों पहले 20, 30 साल, 40 साल, 50 और 100 साल पहले दुनिया को इस तरीके से मालूम नहीं थी। हाँ, बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं कि उनको इस बात का पुख्ता यकीन है कि 100 साल 200 साल पहले दुनिया के पास कोई जरिया ही नहीं था कि इन चीज़ों को इस तरह से बेनकाब कर सके जैसे आज हमारे सामने वो चीज़ें आ रही हैं। तो उस वक्त अब्दुल्ला बिन सलाम और अहबार यहूद ने आसमानी तालीम की रोशनी में अल्लाह के रसूल को सच्चा नबी माना और मानने पर मजबूर हुए। आज के ज़माने के गैर मुस्लिम ये साइंटिस्ट और इल्म के जानने वाले अगर हम उनके सामने ये पेश करते हैं कुरान हदीस की सालिमात को ठीक ठीक, और वो अपनी तहकीकात और तालीम और तखस्सुस के मजालात में, स्पेशलाइजेशन के मैदानों में अपने एतबार से जब गौर करेंगे तो अब्दुल्ला बिन सलाम की तरह या तो उसमें कोई कलमा पढ़ेगा या ये हिब्र की तरह अगर कलमे की तौफीक ना भी मिली तो ये एतराफ़ करेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये जो बातें बयान की हैं, कुरान और हदीस में जो बातें और सराहतें या इशारात आए हैं, मुमकिन नहीं है कि ये कोई इंसान पेश कर सके। 1400 साल पहले एक नबी, एक उम्मी शख्स, बल्कि उस वक्त के तमाम पढ़े लिखे इंसानों के लिए भी ये मुमकिन नहीं था कि इन बातों को, इन गहराइयों को वो इस तरीके से पेश कर सकें जिस तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। आज के दर्स में हम अगले दर्स में इसकी कुछ तफसील जानेंगे, लेकिन इन बातों को फिर से दोहराऊं कि इन जो मैंने 3-4 कुरान की आयतों की तरफ इशारा किया और 3 हदीसों की तरफ, और भी आयतें और भी हदीसें इस सिलसिले की मौजूद हैं। इनमें 3 चीजें साबित हो रही हैं। एक तो लड़का और लड़की किस बुनियाद पर पैदा होते हैं, दूसरे मादा मनविया के सिलसिले में कि कहां से निकलता है और किसकी मुशाबहत होती है तो क्यों होती है, तीसरे ये कि जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ददिहाल, ननिहाल या माँ या बाप की मुशाबहत जो आती है वो क्यों होती है। यहाँ किलानी साहब का यखरुजु मिन बैनि सुल्ब व तराइब की थोड़ी सी तशरीह को देखकर आज के दर्स को हम खत्म करें और अगले दर्स में हम इंशाअल्लाह इस पर थोड़ी सी और तफसील में जाएंगे। आलम कह रहे हैं कि सुल्ब और सलब अल अज़्म बमाना हड्डी से मग़ज़ या गूदा निकालना, और सुल्ब बमाना रीढ़ की हड्डी का गूदा। यखरुजु मिन बैनि सुल्ब व तराइब सूरह तारीख में जो कहा उसकी वजाहत कर रहे हैं कि इसका माना होता है रीढ़ की हड्डी का गूदा। और चूंकि ये हड्डी इंसान की पुश्त के दरमियान होती है, हमारी पीठ के अंदर बिल्कुल सेंटर में दरमियान में ये रीढ़ की हड्डी होती है, लिहाजा इस रीढ़ की हड्डी को और पुश्त को भी सुल्ब ही कह दिया जाता है। और तराइब तरीबा की जमा है, बमाना सीने की हड्डियां और पसलियां। मैंने इसकी थोड़ी सी वजाहत इब्तिदा में की थी। इस आयत के अल्फाज का ये मफहूम है, इस आयत के अल्फाज का मफहूम ये है कि ये नुत्फा इन आज़ा से निकलता है, उन आज़ा से निकलता है जो सुल्ब और सीने की पसलियों के दरमियान है। इससे बाज लोगों ने यह समझा कि मर्द का नुत्फा तो सुल्ब से निकलता है और औरत का सीने की पसलियों से। किलानी साहब कह रहे हैं लेकिन ये ख्याल कुछ दुरुस्त मालूम नहीं होता। ये किलानी साहब ने जो बयान किया मैंने देखा अहसनुल बयान में, इसी तरह जो है तफसीरुल वाज़े में, और बाज़ क्लिप्स मैंने सुनी कुछ उलमा की, तो आम तौर से लोग ये कहते हैं कि सुल्ब और तराइब जो कुरान ने कहा है तो मर्द का मादा मनविया पीठ के हिस्से से, गदूदों से या उसके मग़ज़ से निकलता है और औरत का सीने से निकलता है। ये उन्होंने तफरीक की है।
لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات، یہ خیال درست معلوم نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو اپنی معلومات ہے اس کی تحقیقات، اس کا تحقیقاتی پہلو جاری ہے. ہاں، اور ابھی کچھ چیزیں میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، یہ علم یکم من نطفۃ منی یمنا کے ضمن میں بھی صاحب علم نے یہ بات کہی ہے کہ آج بھی یہ جو سلسلے میں جو قرآن و حدیث نے جو صراحتیں کی ہیں، اگر آپ غور کریں گے اور تحقیق کریں گے تو 80% جو ہے علمی سائنس اور ٹیکنالوجی یا جدید طب جو ہے قرآن اور حدیث کی بات کے سامنے سر جھکا چکا ہے. 20% ابھی اس کی تحقیق ایسا لگتا ہے کہ باقی ہے، یا کچھ اور پرسنٹ زیادہ جو چیزیں، جو پہلو ابھی ہم گفتگو نہیں، جو سامنے کی بات ہے کہ مادہ منویہ جس طرح مرد کا ہوتا ہے دفق کے ساتھ نکلتا ہے اچھل کر، وہ کہتے ہیں کہ عورت کا نہیں نکلتا، لیکن حدیث میں ماء المرأہ کہا گیا ہے. اب ماء المرأہ کسے کہا گیا ہے، اس کے ارتباط کو تو سائنس مان رہا ہے، لیکن یہ تسلیم نہیں کر پاتا کہ ویسے ہی احتلام ہوتا ہے جیسے مرد کا ہوتا ہے. اب یہ تفصیلات جب بھی سامنے انسان کو کھل کر 100% طریقے سے بے نقاب ہو کر سامنے آئے گی تو ہمارا یقین ہے کہ وہ یہی کہے گی کہ قرآن اور حدیث نے جو باتیں بیان کی تھی وہ زیادہ بلیغ اور زیادہ جامع تھی. ہاں، یہ 2 لائن ہے، پوری کر دوں. ہاں، انہوں نے کہا کہ اطباء کا یہ خیال ہے کہ منی خواہ مرد کی ہو یا عورت کی، عمل انہضام کے چوتھے مرحلے پر پیدا ہوتی ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور انہضام، ہضم ہونے کا جو عمل ہوتا ہے قدرتی طور سے، تو اس کا چوتھا مرحلہ ہوتا ہے جب منی بنتی ہے قدرتی طور سے، اور اس کی تخلیق میں اعضائے رئیسہ یعنی دل، جگر اور دماغ کا خاصا عمل دخل ہوتا ہے. اور یہ انہضام چونکہ انسان کے دھڑ کے اندرونی حصے میں واقع ہوتا ہے، لہذا اسے صلب اور ترائب کے مابین سے ذکر کر دیا گیا ہے. رہی یہ بات کہ انسان کا دماغ تو دھڑ ہی میں نہیں ہوتا، تو غالباً اسی نسبت سے یہاں صلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان جو مغز یا گودا ہوتا ہے یہ دماغ ہی کا حصہ ہوتا ہے. بڑی پیاری بات کہی، بڑی اچھی معلومات کو انہوں نے سمیٹ دیا. اگر ان آیتوں پر اور اس کی توضیحات پر جدید سائنس کی روشنی میں غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جدید سائنس نے مختلف سفر کیے، اس سلسلے میں الگ الگ نظریات اور خیالات قائم کیے، لیکن بتدریج وہ قرآن اور حدیث کے بیان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا جا رہا ہے اور سر بھی ٹیکنے پر مجبور ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.